السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں دوستو۔ ہمارے بیسک کورس کے مطابق یہ ویڈیو آج جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں دوستو، اس ویڈیو کا نام ہے واٹ از سپریڈ یا واٹ از آسک اینڈ بڈ پرائس، اور آپ کو یہ بتاؤں گا آسک اینڈ بڈ پرائس میں فرق بھی بتاؤں گا اور سپریڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ عام زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ سپریڈ ہوتا ہے ایک بروکر کا کمیشن ہے جس میں ہم ٹریڈ کرتے ہیں۔ یہ کمیشن ہماری کٹوتی کر کے آگے بروکر کو پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ کمیشن کیوں ہوتا ہے یہ بھی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تفصیلاً، اور یہ کس طرح دکھتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو۔ یہ سامنے آپ کے پہلی لائن میں جو آپ کو یہ والا اور یہ والا اسی طرح یہ جو آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ سپریڈ جو ہے یہ کمیشن ہوتا ہے، کٹوتی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو پہلے یہ کٹوتی ہوتی ہے، اس کے بعد ہماری ٹریڈ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اس کو چارٹ میں کیسے دیکھتے ہیں وہ بھی میں اندر چل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ہماری جو نیلے کلر کی لائن ہے وہ نیچے ہے اور لال کلر کی لائن اوپر ہے، تو اس میں جو فرق ہے ہماری ٹریڈ کا، ہماری جو ٹریڈ میں فرق ہے، جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ اوپر نیچے کیوں ہوتا ہے، اب بھی اوپر نیچے کیوں نظر آ رہا ہے، یہ اس میں وقفہ جو ہے یہ ہماری کٹوتی ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے سپریڈ، جو ہم سے کٹوتی کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہ آسک اینڈ بڈ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے بڈ اور یہ ہوتی ہے آسک۔ جو بڈ پرائس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو آسک پرائس ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ زیادہ ہے، مطلب آپ کی بڈ پرائس زیادہ ہے، آسک پرائس کم ہوتی ہے۔ ان دونوں میں جو وقفہ ہوتا ہے، جتنا فرق ہوتا ہے وہ ہمارا سپریڈ ہوتا ہے، جو کٹوتی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڈ کی پرائس لو ہوتی ہے اور آسک کی پرائس زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہو، کوئی چیز لیتے ہو، تو وہ جو اس نے خریدی ہوئی ہوتی ہے، مطلب 110 کی خریدی ہے 130 کی دے رہا ہوتا ہے، 20 اس کا سپریڈ ہوتا ہے۔ وہ کمیشن اپنے پاس رکھ کے پھر آپ کو چیز پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح کسی سے چیز لینا، خریدنا اور اس کے بدلے میں بیچنا، جو اس کا پروفٹ ہوگا وہ سپریڈ ہوتا ہے، یا کمیشن جو ہوتا ہے وہ سپریڈ کہلاتا ہے۔ اب یہ بروکر کیوں کمیشن رکھتا ہے یا یہ کمیشن کیوں ہوتا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ لگ گیا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کاروبار کیا جاتا ہے تو اس میں ہر کسی کا پروفٹ لازمی ہوتا ہے، اس نے آگے لے کر اس کو چلنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنا پروفٹ رکھ کے، کمیشن رکھ کے پھر آگے چلتا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جتنا سپریڈ کم ہوگا اتنی ٹریڈ آپ کے مطلب پروفٹ میں ہوگی، آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر سپریڈ زیادہ ہوگا تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جب بھی آپ بروکر چوز کریں گے تو اس کا سپریڈ کم ہو، اتنا سپریڈ کم نہ ہو کہ زیرو ہو، یہ بھی قابل برداشت نہ ہو، یہ بھی ماننے کے لائق نہ ہو کہ وہ کیسے اپنے بروکر کو لے کے چل رہا ہے بغیر فیس کے، وہ ہم سے 0 روپے کٹوتی کر رہا ہے۔ وہیں کٹوتی تو ہوتی ہے جو وہ بروکر کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ کے پاس سے وہ کٹوتی نہیں کرے گا تو وہ کیسے اپنے آپ بروکر کو آگے لے کر چل رہا ہوگا، تو وہ کیسے آپ کے ساتھ بھلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سوچ سمجھ کے 0 سپریڈ والے کو بھی نہ چوز کریں اور ہائی سپریڈ والے کو بھی نہ چوز کریں۔ ہائی سپریڈ کتنا ہونا چاہیے جو ہمیں مطلب نقصان دے سکتا ہے، یا لو پرائس تو آپ کو پتہ لگ گیا۔ ہائی سپریڈ جب 20 یا 25 پپ سے زیادہ ہو جاتا ہے یا سپریڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ پہلے اگر وہ آپ کے سامنے یہ مثال دوں میں یورو یو ایس ڈی کی، تو سپریڈ دیکھ سکتے ہیں 16 سپریڈ ہے، اے یو ڈی یو ایس ڈی ہے جو 18 سپریڈ ہے، اس میں سب سے ہائی سپریڈ ہے 36 کا، جس میں گولڈ میں پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور مطلب آپ کا لاس بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریڈ جس کا کم ہوگا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے ٹریڈ، اور جس کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بروکر بھی قابل برداشت مطلب قابل بھروسہ وہی ہوتا ہے جس کا سپریڈ کم ہوتا ہے۔ اب میں نے جو آپ کو یہاں پہ پیئر شو کرائے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے وہ پیئرز ہیں جو اچھے پیئرز ہیں جن سے ہم اچھی ٹریڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ بھی پیئرز ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جس پہ سپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ میں آپ کو ایک سکرین شاٹ میں دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے اپنے ایک موبائل میں سکرین شاٹ لے کے رکھا ہوا ہے جس میں آپ کو سپریڈ کا میں بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر اب ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں پیئرز شو ہو رہے ہیں، اور یہاں بڈ پرائس شو ہو رہی ہے اور یہ آسک پرائس شو ہو رہی ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے USD/INR کا USD/INR جو میرے سامنے ہے، اس کا سپریڈ 64.620 اور 54.620 آگے ہے 54.640۔ یہ جو 20 پپ کا فرق ہے یہ ہمارا اس پیئرز کا سپریڈ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سپریڈ کہلاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جتنے بھی پیئرز ہیں ان کے درمیان جو بھی وقفہ ہے وہ کمیشن کہلاتا ہے، مطلب سپریڈ کہلاتا ہے۔ ان کا سب کا آپس میں سپریڈ ہوتا ہے۔ اور کچھ پیئرز ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے مطلب سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، جن کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک میں اور یہاں پہ میرا گولڈ کا پیئر ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں سپریڈ زیادہ ہے، اور 2-4 پیئر اور بھی ہیں جن کا سپریڈ زیادہ ہوتا ہے، جیسے GBP نیوزی لینڈ یا میں لکھ کے بتاتا ہوں GBP نیوزی لینڈ، اور اس کے بعد ایک اور پیئر ہے نیوزی لینڈ کینیڈا اور یورو نیوزی لینڈ CHF JPY GBP CHF۔ ان 5 پیئرز کا مطلب سپریڈ ہائی ہوتا ہے۔ تو دوستو بروکر وہ چوز کرنا چاہیے جس کا سپریڈ کم ہو۔ اب تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سپریڈ ہوتا کیا ہے، آسک کیا ہوتی ہے، بڈ کیا ہوتی ہے۔ بڈ وہ ہوتی ہے جب ہم ایک مثال اور میں آپ کو بتا دوں، جب ہم کسی ڈالر شاپ والی دکان پہ جاتے ہیں تو ہم نے ڈالر بیچنا ہوتا ہے، جب ہم وہاں ڈالر دینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کون سی پرائس بتاتا ہے؟ یہ والی جو کہ بڈ پرائس بتاتا ہے لو ہے۔ جب ہم وہاں سے اسے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ لینے گیا وہاں پہ ڈالر، تو وہ ہمیں یہ بتائے گا پرائس۔ اب ان دونوں کو جو فرق ہے جو اس